السلام علیکم ناظرین، بی آئی ایس پی ڈیجیٹل ہیلپ میں خوش آمدید۔ اگر آپ بی آئی ایس پی کفالت پروگرام سے رقم حاصل کر رہی ہیں اور اگر آپ کے بچے اسکول یا کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم صرف تعلیمی وظائف کی رقم اور رجسٹریشن کا طریقہ کار نہیں بتائیں گے، بلکہ آخر میں اگلی قسط کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال بھی واضح کریں گے اور ایک ایسی بات بھی بتائیں گے جس کی وجہ سے کئی بچوں کا تعلیمی وظیفہ رک سکتا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بے نظیر تعلیمی وظائف بی آئی ایس پی کفالت پروگرام سے منسلک مستحق خاندانوں کے بچوں کے لیے تعلیمی معاونت ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو سکول میں برقرار رکھنا اور ان کی تعلیم جاری رکھنے میں خاندانوں کی مدد کرنا ہے۔ اگر والدہ بی آئی ایس پی کفالت پروگرام میں فعال ہیں تو مقررہ شرائط پوری ہونے کی صورت میں ان کے بچوں کو تعلیمی وظائف کے لیے رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، لیکن صرف سکول میں داخلہ کافی نہیں، بچے کا درست ریکارڈ اور مقررہ حاضری بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین محترم، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کا سب سے زیادہ انتظار کیا جاتا ہے۔ آخر تعلیمی وظائف میں بچے کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ پرائمری سطح پر لڑکے کے لیے 2500 روپے جبکہ لڑکی کے لیے 3000 روپے فی سہ ماہی ہیں۔ سیکنڈری سطح پر لڑکے کے لیے 3500 روپے جبکہ لڑکی کے لیے 4000 روپے فی سہ ماہی ہیں، اور ہائر سیکنڈری سطح پر لڑکے کے لیے 4500 روپے ہیں جبکہ لڑکی کے لیے 5000 روپے فی سمائی ہے جبکہ لڑکی کے لیے 5000 روپے فی سمائی ہے۔ اس کے علاوہ پرائمری تعلیم مکمل کرنے والی بچیوں کے لیے بھی 3000 روپے کا اسپیشل گریجویشن بونس بھی موجود ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام میں کون اہل ہے۔ ناظرین، یہاں بہت سے والدین غلطی کرتے ہیں۔ بچے کی والدہ کا بی آئی ایس پی کفالت پروگرام میں مستحق فعال ہونا بہت ضروری ہے۔ بچے کا نادرہ فارم بے فارم ہونا چاہیے اور بچے کا اسکول یا کالج کا ریکارڈ بھی درست ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کی کم از کم 70% حاضری برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ حاضری سکول میں پوری نہ ہونے کی صورت میں بھی آئندہ ادائیگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ پہلے سے رجسٹرڈ ہے تو آج ہی اس کی حاضری اور ریکارڈ پر خصوصی توجہ دیں۔ ناظرین، اگر آپ کے بچے کا ابھی تک تعلیمی وظیفہ شروع نہیں ہوا تو والدہ بچے کے ساتھ متعلقہ بی آئی ایس پی تحصیل آفس یا مقررہ اندراج مرکز جائیں۔ اپنے ساتھ اصل شناختی کارڈ، بچے کا بے فارم اور بچے کی سکول سے متعلق ضروری معلومات لازمی لے کر جائیں۔ وہاں بچے کا اندراج اور ضروری تصدیق مکمل کی جاتی ہے، جس کے بعد مقررہ طریقہ کار کے مطابق بچہ تعلیمی وظائف کے نظام میں شامل ہوتا ہے۔ اگر بچہ پہلے ہی رجسٹرڈ ہے تو دوبارہ رجسٹریشن کی بجائے پہلے اپنا ریکارڈ خود چیک کروائیں۔ ناظرین، اگر آپ کے بچے کی رجسٹریشن تعلیمی وظائف پروگرام میں ہے اور رقم نہیں آئی تو پھر کیا کریں؟ یہ سوال بہت سے والدین پوچھ رہے ہیں۔ اگر بچے کا اندراج ہو چکا ہے تو رقم نہیں آئی تو سب سے پہلے بچے کا ریکارڈ، بے فارم، سکول کی معلومات اور حاضری چیک کروائیں۔ اگر ریکارڈ میں کوئی مسئلہ ہو تو متعلقہ بی آئی ایس پی دفتر سے تصدیق کروانا بہتر ہے، اور یاد رکھیں قسط لگوانے یا رجسٹریشن کروانے کے لیے کسی ایجنٹ کو پیسے دینا بالکل ہی ضروری نہیں۔ ناظرین محترم، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ اگلی تعلیمی وظائف کی نئی قسط کب آنے والی ہے۔ ناظرین، یہی وہ معلومات ہے جس کا سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دستیاب سرکاری معلومات کے مطابق تعلیمی وظائف کی اگلی قسط کے لیے کوئی مخصوص حتمی تاریخ سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی، اس لیے اگر سوشل میڈیا پر کوئی مخصوص تاریخ بتائی جا رہی ہے تو سرکاری اعلان کے بغیر اسے حتمی تاریخ نہ سمجھے۔ جیسے ہی بی آئی ایس پی کی طرف سے نئی قسط کی باضابطہ تاریخ جاری ہوگی، اسی سرکاری اعلان کو حتمی سمجھا جائے گا۔ اپنی معلومات کے لیے صرف 8171 کے سرکاری نظام اور بی آئی ایس پی کے مستند ذرائع کو ترجیح دیں۔ ناظرین، اگر آپ کے بچے کا تعلیمی وظیفہ جاری ہے تو اس کا بے فارم، اسکول ریکارڈ اور حاضری درست رکھیں، اور کسی شخص کو اپنا شناختی کارڈ، خفیہ کوڈ یا قسط جاری کروانے کے نام پر پیسے ہرگز نہ دیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ BISP کفالت اور تعلیمی وظائف کی نئی اور مستند معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو BISP ڈیجیٹل ہیلپ کو سبسکرائب کر